السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ عازمین حج کو میری طرف سے حج کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے گھر کی مہمانی کا شرف بخشا اور اسلام کے سب سے بڑے رکن یعنی حج کے لیے آپ لوگوں کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا جانا، آپ سب کا آنا اور آپ سب کی وہاں پر محنت کو اور آپ کے حج کو قبول و منظور فرمائے۔ تو حج پہ جانے سے پہلے حج کے فضائل کا جاننا بہت ضروری ہے کہ حج پہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جب ہم عمل کرتے ہیں اور اس کے فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل قیمتی بن جاتا ہے۔ تو اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، حج میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے سے ثواب ملے گا۔ تو جو فضائل کے ساتھ اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جائے گا۔ تو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ حج کیسا ہونا چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حج میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گی اور پھر اس حدیث کی تشریح۔ تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات، نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ تو اس کی تشریح کی طرف اب آتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش کسی قسم کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے۔ حج کے بارے میں جو روایات احادیث شریف میں بکثرت وارد ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے گئے۔ اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، دکھاوا وغیرہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ اتنا خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ کس قدر ثواب ملے۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے، گویا لندن اور پیرس کی تفریح نہیں کی، حجاز کی تفریح کر لی، اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے اور کچھ ادھر سے لے آئے، اور علماء ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے، 10 حج کیے، اور غربا بھیک مانگنے کی غرض سے کریں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حج کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی؟ مثلاً اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو، کسی قرض دار سے روپیہ وصول کرنا ہو، یا کوئی اور تجارتی غرض ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ از نو اعمال کرو، یعنی پہلے سارے گناہ معاف ہو چکے، اب دوبارہ سے اعمال کرنا شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز حدیث بالا میں فرمائی گئی کہ اس میں رفث یعنی فحش بات نہ ہو۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں بھی فرمایا گیا ہے فلا رفثا، کہ فحش کلامی نہ ہو حج میں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامعہ کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو اور بیہودہ بات داخل ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے بے حجابی کی باتیں کرنا یا پھر ہاتھ یا آنکھ کے اشارے سے کچھ کہنا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بیہودہ اور لغو بات میں شامل ہے۔ تو تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی وہ فسوق یعنی حکم عدولی ہے، کہ حکم عدولی کا نہ ہونا۔ یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اسی میں مذکور ہے کہ فلا رفثا ولا فسوقا۔ تو حکم عدولی کیا چیز ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامعہ کلمہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے۔ اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے کہ یہ بھی حکم عدولی میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لہٰذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کرنے کے منافی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے۔ اب ہمارا جو ہے وہ لاسٹ ایئر حج پہ جانا ہوا، تو حج پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری خاندانوں سے، الگ الگ خاندانوں سے اور الگ الگ زبانوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مینا میں، عرفات میں، اور اس کے علاوہ ہم ہوٹل
ہوٹلس کے روم میں بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے جو گروپس کی ترتیب ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں، تو ان گروپس میں جو ہے وہ مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں یا بعض اوقات آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج میں جو ہے وہ کبھی چلنے پھرنے میں کسی کو جگہ نہ ملنے میں یا کچھ اور وجہ سے جو ہے وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بہترین حج وہ ہے جس کے اندر جھگڑا نہ ہو، نرم کلامی سے گفتگو کریں اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ جب میرا جانا ہوا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ میں آلریڈی الحمدللہ پہلے ایک حج کر چکی تھی، تو دوسرا حج تھا پچھلے سال، تو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے تھے آپ نے پہلا حج کیا ہوا ہے تو اس حج میں کیا کریں ایسا، تو پھر میں سب کو یہ کہتی تھی کہ بس پورے حج میں نا صبر کرنا، باقی ارکان اللہ تعالیٰ سارے پورے کروا دیتے ہیں۔ ہم لوگ سب حج کی کلاسز لے کر جاتے ہیں تو ارکان سارے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں، بس صبر کو نہ چھوڑنا کہ کوئی کچھ بھی کہے بس صبر، چپ رہیں اور جو ہے وہ اگنور کریں۔ تو جب ہم چیزوں کو اگنور کریں گے نا تو بات آگے ہی نہیں بڑھے گی، تو بس صبر سے کام لینا ہے۔ حج جو ہے وہ صبر کی عبادت ہے، طواف میں ہے، سعی میں ہے، یا حج کے دنوں میں بہت چلنا پڑتا ہے، تو بس صبر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، کیونکہ طاقت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ یہ میری تجربے کی بات ہے کہ آپ ذکر کرتے رہیں گے، آپ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ نہ تھکن ہوگی، نہ کمزوری محسوس ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ بھی ہوگی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یہ نہیں کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو، کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ بات یہی ہے کہ آدمی کا حال ایسی ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو سبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت میں بھی فرمایا گیا کہ ولا جدالا، کہ حج میں جو ہے جدال نہیں کریں، یعنی لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو، اسی واسطے اکثر حضرات نے اس کا ترجمہ حج مقبول سے کیا ہے۔ تو جب ہم حج کریں گے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے، جس میں کوئی لغزش نہ ہو، تو وہ حج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ حضور نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا۔ تو یہ احادیث کی جو ہے میں نے آپ کے سامنے تشریح پیش کی، جس میں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ ان کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ اپنی نیت خالص اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فلا رفث فرمایا کہ فحش کلامی نہ کرے، ولا فسوقہ فرمایا کہ حکم عدولی نہ کرے، ولا جدالہ کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے یعنی حج میں، اور اس کے علاوہ نرم کلامی یعنی نرم گفتگو کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا۔ تو حج میں ان اعمال کو انشاءاللہ کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حج کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آتی رہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ثواب کی نیت سے لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔